اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم، فیاض حنیف سندھو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سورہ الفرقان آیات 63 تا 77 میں اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں ان کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ اس سے پہلے 2 لیکچرز میں آیات 63 تا 71 تک 2 لیکچرز میں ان کے ترجمہ اور تشریح پیش کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے جو رحمان کے اصلی خالص بندے ہیں، جو پسندیدہ بندے ہیں، ان کی کیا خصوصیات ہیں۔ آج اب اس سلسلے کا تیسرا لیکچر ہے۔ آج میں آیات 72 تا 77 اس کا ترجمہ اور اس کا تشریح پیش کروں گا۔ اب میں آیات 72 تا 77 کا ترجمہ اور اس کی تشریح پیش کروں گا۔ یہ ترجمہ اور تشریح سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کردہ تفہیم القرآن جو ہے اس میں سے پیش کیا جائے گا اور اس میں سے اس کے لیے مدد لی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، اور جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، اداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ کیا ہی اچھا ہے مستقر اور وہ مقام، مستقر یعنی کہ ٹھکانہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہو کہ میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو، اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے، عنقریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔ اب میں اس کی تشریح پیش کروں گا۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے۔ اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کسی جھوٹی بات کی گواہی نہیں دیتے، اور کسی ایسی چیز کو واقعہ اور حقیقت قرار نہیں دیتے جس کے واقعہ اور حقیقت ہونے کا انہیں علم نہ ہو، یا جس چیز کے خلاف واقعہ اور حقیقت ہونے کا انہیں اطمینان ہو۔ دوسرے یہ کہ وہ جھوٹ کا مشاہدہ نہیں کرتے اور اس کے تماشائی نہیں بنتے، اس کو دیکھنے کا ارادہ نہیں کرتے۔ ہر باطل، ہر گناہ اور ہر بدی اس لحاظ سے جھوٹ ہے کہ وہ اپنی جھوٹی چمک دمک کی وجہ سے ہی اپنی طرف لوگوں کو کھینچتی ہے۔ مومن چونکہ حق کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اس لیے اس جھوٹ کو ہر روپ میں پہچان جاتا ہے، اور وہ خواہ کیسے ہی دل فریب انداز میں پیش کیا گیا ہو۔ اس سے آگے فرمایا، اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ لغو ہر اس بات اور کام کو کہتے ہیں جو فضول اور لایانی اور لا حاصل ہو، جن باتوں یا کاموں کا کوئی فائدہ نہ ہو، جن سے کوئی مفید نتیجہ برآمد نہ ہو، جن کی کوئی حقیقی ضرورت نہ ہو، جن سے کوئی اچھا مقصد حاصل نہ ہو، وہ سب لغویات ہیں۔ لغو کا لفظ اس جھوٹ پر بھی حاوی ہے جس کی تشریح ابھی اس سے پہلے میں نے کی ہے، اور اس کے ساتھ تمام فضول لایانی اور بے فائدہ باتیں اور کام بھی اس کے مفہوم میں شامل ہیں۔ اللہ کے صالح بندوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر اس طرح کی چیزوں کو دیکھنے یا سننے یا ان میں حصہ لینے کے لیے نہیں جاتے، اور اگر کبھی ان کے راستے میں ایسی کوئی چیز آ جائے تو ایک نگاہ ڈالے بغیر اس پر سے گزر جاتے ہیں۔ آگے فرمایا، جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے۔ اصل میں لفظ لم یخروا علیہا صم و عمیانا، جس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ وہ ان پر اندھے بہرے بن کر نہیں گرتے۔ بس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو اللہ کی آیات سن کر ٹس سے مس نہ ہوں، بلکہ اس کا گہرا اثر سب قبول کرتے ہیں، جو ہدایت ان آیات میں آئی ہو اس کی پیروی کرتے ہیں، جس چیز کو فرض قرار دیا گیا ہو اسے بجا لاتے ہیں، جس چیز کی مذمت بیان کی گئی ہو اس سے رک جاتے ہیں، اور جس عذاب سے ڈرایا گیا ہو اس کے تصور سے کانپ اٹھتے ہیں۔ اس سے آگے فرمایا، جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔
یعنی کہ ان کی بیویوں اور ان کی اولاد کو ایمان اور عمل صالح کی توفیق دے اور پاکیزہ اخلاق سے آراستہ کر، کیونکہ ایک مومن کو بیوی بچوں کے حسن و جمال اور عیش و آرام سے نہیں بلکہ ان کی نیک خصلت، نیک عادات سے ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے۔ اس کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز تکلیف دہ نہیں ہو سکتی کہ جو دنیا میں اس کو سب سے زیادہ پیارے ہیں وہ انہیں دوزخ کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہوتا دیکھے۔ ایسی صورت میں تو بیوی کا حسن اور بچوں کی جوانی و لیاقت اس کے لیے اور بھی زیادہ سہانے روح ہوگی، یعنی کہ روح تکلیف کا باعث ہوگی، کیونکہ وہ ہر وقت اس رنج میں مبتلا رہے گا کہ سب اپنی ان خوبیوں کے باوجود اللہ کے عذاب میں گرفتار ہونے والے ہیں۔ یہاں خاص طور پر یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ جس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہیں وہ وقت وہ تھا جب کہ مکہ کے مسلمانوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جس کے محبوب ترین رشتہ دار کفر و جاہلیت میں مبتلا نہ ہوں۔ کوئی مرد ایمان لے آیا تو اس کی بیوی ابھی کافر تھی، کوئی عورت ایمان لے آئی تو اس کا شوہر ابھی کافر تھا، کوئی نوجوان ایمان لے آیا تو اس کے ماں باپ اور بھائی بہن سب کے سب کفر میں مبتلا تھے، اور کوئی باپ ایمان لے آیا تھا تو اس کے اپنے جوان بچے کفر پر قائم تھے۔ اس حالت میں ہر مسلمان ایک شدید روحانی اذیت میں مبتلا تھا اور اس کے دل سے وہ دعا نکلتی تھی جس کی بہترین ترجمانی اس آیت میں کی گئی ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک نے اس کیفیت کی تصویر کھینچ دی ہے کہ اپنے پیاروں کو کفر و جاہلیت مبتلا دیکھ کر ایک آدمی کو ایسی اذیت ہو رہی ہے جیسے اس کی آنکھیں آشوب چشم سے ابل آئی ہوں اور کھٹک سے سوئیاں سی چبھ رہی ہوں۔ اس سلسلہ کلام میں ان کی اس کیفیت کو دراصل یہ بتانے کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ وہ جس دین پر ایمان لائے ہیں، پورے خلوص کے ساتھ لائے ہیں، ان کی حالت ان لوگوں کی سی نہیں ہے جن کے خاندان کے لوگ مختلف مذہبوں اور پارٹیوں میں شامل رہتے ہیں اور سب مطمئن رہتے ہیں کہ چلو ہر بینک میں ہمارا کچھ نہ کچھ سرمایہ موجود ہے۔ اور آگے فرمایا اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا، یعنی ہم تقوی اور اطاعت میں سب سے بڑھ جائیں، بھلائی اور نیکی میں سب سے آگے نکل جائیں، محض نیک ہی نہ ہوں بلکہ نیکوں کے پیشوا ہوں اور ہماری بدولت دنیا بھر میں نیکی پھیلے۔ اس چیز کا ذکر بھی یہاں دراصل یہ بتانے کے لیے کیا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مال و دولت اور شوکت و حشمت میں نہیں بلکہ نیکی و پرہیزگاری میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے آگے فرمایا اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے۔ صبر کا لفظ یہاں اپنے وسیع تر مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ دشمنان حق کے مظالم کو مردانگی کے ساتھ برداشت کرنا، دین حق کو قائم اور سر بلند کرنے کی جد و جہد میں ہر قسم کے مصائب اور تکلیفوں کو سہ جانا، ہر خوف اور لالچ کے مقابلے میں راہ راست پر ثابت قدم رہنا، شیطان کی تمام ترغیبات اور نفس کی ساری خواہشات کے برعکس فرض کو بجا لانا، حرام سے پرہیز کرنا، حدود اللہ پر قائم رہنا، گناہ کی ساری لذتوں اور فائدوں کو ٹھکرا دینا اور نیکی اور راستی کے نقصان اور اس کی بدولت حاصل ہونے والی ہر محرومی کو برداشت کر جانا۔ غرض اس ایک لفظ کے اندر دین اور دینی رویے اور دینی اخلاق کی ایک دنیا کی دنیا سمو کر رکھ دی گئی ہے۔ اس سے آگے فرمایا اداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، یعنی کہ جو نیک اللہ کے بندے ہوں گے ان کا اداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ باہر رہیں گے۔ کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام، مستقر یعنی کہ ٹھکانا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو، یعنی اگر تم اللہ سے دعائیں نہ مانگو اور اس کی عبادت نہ کرو اور اپنی حاجات کے لیے اس کو مدد کے لیے نہ پکارو تو پھر تمہارا کوئی وزن بھی اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ تنکے کے برابری تمہاری پرواہ کرے۔ محض مخلوق ہونے کی حیثیت سے تم میں اور پتھروں میں کوئی فرق نہیں۔ تم سے اللہ کی حاجت اٹکی ہوئی نہیں ہے کہ تم بندگی نہ کرو گے تو اس کا کوئی کام رکا رہ جائے گا۔ اس کی نگاہ التفات یعنی کہ نظر عنایت، مہربانی کی نگاہ کو جو چیز تمہاری طرف مائل کرتی ہے وہ تمہارا اس کی طرف ہاتھ پھیلانا اور اس سے دعائیں مانگنا ہی ہے۔ یہ کام نہ کرو گے تو کوڑے کرکٹ کی طرح پھینک دیے جاؤ گے۔ پھر اس آگے فرمایا اب تم نے جھٹلا دیا ہے، ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔